بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سفر، سبق نمبر 6۔ ہم اللہ کی دعوت پر کیسے لبیک کہیں؟ اللہ کا کلام سن کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیوں نازل کیا؟ کیا قرآن کو پاس رکھنا اور اسے متبرک سمجھنا کافی ہے؟ کیا آپ کو قرآن پڑھنے اور سننے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیوں نازل فرمایا؟ جیسا کہ گزشتہ سبق میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کا پروردگار ہے، جو کھانے پینے اور پہننے وغیرہ اور ان جیسے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اسی طرح ان کی روحانی و باطنی زندگی کا بھی انتظام چلاتا ہے، تاکہ انہیں ایسے مقام پر پہنچائے کہ جہاں وہ اس کے تقرب سے بہرہ مند ہوں۔ چنانچہ وہی ذات بابرکت انسان کے جسم و جان اور عقل و روح کی پرورش کرنے والی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی طرف بلایا ہے تاکہ بنی نوع انسان اس کی معرفت حاصل کرے۔ چونکہ اسے ظاہری آنکھ سے دیکھنا محال ہے اور انسان کو اپنے محبوب سے پیار کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کی وحشت و تنہائی کو دور کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ انسان سے کلام اور خطاب کرے، کیونکہ اس خطاب کے ذریعے سے ایک طرف جہاں انسان سے محبت پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب کرنا پسند کیا ہے، تاکہ اس کے الفاظ و کلمات کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کریں، اور اس طرح یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے علم و حکمت سے بہرہ مند ہونے کا وسیلہ ہے۔ یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے ایک ایسا خط ہے جس کو اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کے لیے واضح طور پر ارسال کیا ہے۔ یہ عقل و روح کے لیے دعوت اور واضح بیان کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اس لیے جس قدر ہو سکے اس کی ضیافت سے علم و حکمت حاصل کرو۔ قرآن کریم جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر معرفت الہی کے نور کی طرف آنے کا وسیلہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الف لام را کتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آؤ، اور یہ قرآن روحانی امراض کے علاج کے لیے نسخہ ہے، ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم قرآن میں ایسی آیات نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہیں۔ قرآن کریم وہ کلام الہی ہے جو ہماری عقل و فہم کے عین مطابق ہے، کیونکہ ہم قرآن کریم کی پر حکمت آیات سے خدا کی حکمت کو پہچانتے ہیں اور ان آیات کی عظمت سے عظمت الہی کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی برتری اور سربلندی سے، اللہ کے اعلیٰ مقام اور مرتبے اور اس کے غلبے سے آشنا ہوتے ہیں، اور اس کی شینی بیانی سے اللہ کی مہربانی اور لطف و کرم سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کیا قرآن کو پاس رکھنا اور اسے متبرک سمجھنا کافی ہے؟ بعض لوگ اپنے پاس قرآن کریم کے نسخے رکھ لیتے ہیں، ان کو خوبصورت بناتے ہیں، بسا اوقات اس پر سونے اور چاندی کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے رحل اور صندوقچی تیار کرواتے ہیں، بعض اوقات انہیں مخصوص مقامات پر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گرد و غبار صاف کر دیتے ہیں، اور کبھی اپنی حفاظت اور مصیبتوں اور مشکلات سے بچنے کی خاطر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھار اسے پڑھ بھی لیا کرتے ہیں۔ رب العالمین کے کلام کو بابرکت سمجھنا، اسے وسیلہ بنانا اور حفاظت طلب کرنا فطری طور پر ایک پسندیدہ امر ہے، لیکن قرآن کریم صرف اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اگر ہم صرف یہی کام کریں تو اس طرح کرنے سے قرآن کریم کی اہانت کا پہلو ظاہر ہوتا ہے، اور جو شخص قرآن کریم سے اس طرح کا سلوک روا رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جس کو عظیم سخی اور کریم بادشاہ کی طرف سے اس شرط پر ایک معزز محفل کی دعوت دی جائے کہ وہ اس عظیم بادشاہ کے حضور میں وہاں آنے اور بیٹھنے کے اصول و آداب کی خصوصی طور پر پابندی کرے گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے سامنے اس دعوت میں حاضر ہونے
وہاں آنے کے مقصد اور حاضر ہونے سے مستفید ہونے کی کیفیت واضح کر دی جائے، لیکن جب وہ انسان اس دعوتی کارڈ کی زیب و زینت دیکھے اور یہ ملاحظہ کرے کہ اس پر شہنشاہ عالم کی مہر لگی ہوئی ہے تو وہ اس کا بوسہ لے، اس کے لیے ایک چوکھٹا شیشہ اور ایک فریم تیار کروائے اور اس خط کو اس ڈبے میں رکھ دے اور اس ڈبے کو اپنے گھر کے سامنے والے حصے میں رکھ دے تاکہ اپنے مہمانوں کے سامنے اس پر فخر و مباحات کر سکے، لیکن وہ اس خط کو نہ تو پڑھے، نہ دعوت قبول کرے، نہ ہی دعوت کے ادب و آداب کا خیال رکھے۔ وہ اس خط کے بھیجنے والے سے خوش ہو اور خط ملنے کے بعد اس پر نقش و نگار بنانا شروع کر دے، اور جب اس خط کو پڑھے تو صرف زبان سے الفاظ کو ادا کرتا چلا جائے اور اپنے کانوں سے صرف ان الفاظ کو سنے، لیکن اس خط کے مفہوم کو نہ سمجھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کا کلام اور نور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی قرأت، کتابت اور صرف اس کی طرف نظر کرنے میں بھی فائدہ ہے۔ البتہ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مطلب صرف دیکھنے یا سننے یا قرأت کرنے سے کہیں بلند ہے، چنانچہ قرآن کے اہداف اور اس کی برکت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پس آئیے ہم ان فوائد اور برکات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ ہم تلاوت قرآن کریم سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے نازل کرنے کے اہداف میں سے یہ ہے کہ یہ ہمیں حق کی طرف رہنمائی کرے، اللہ کی معرفت تک پہنچائے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط اور مستحکم بنائے اور اللہ کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد کرے۔ اسی لیے ارشاد قدرت ہے، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک یہ قرآن ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ محکم ہے۔ قرآن کریم میں دینی احکام، بشارت اور خوف خدا اور واعظ و نصیحت کا بیان ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ سابقہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس میں ختم نہ ہونے والے علوم و معارف موجود ہیں، اسی لیے صرف پڑھنا یا سننا ہی مقصد نہیں، بلکہ جیسا کہ چراغ کی قدر و قیمت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اس سے روشنی حاصل کی جائے تاکہ راستہ دکھائی دے، اسی طرح یہ واضح نور ہے جو جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مقصد اس کی آیات میں غور و فکر کرنا اور اس پر اس طرح عمل کرنا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور جنت کے حصول کا شوق پیدا ہو جائے۔ دل دنیا کے ساتھ تعلق سے منہ موڑ لے۔ قرآنی آیات نفسانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہیں، اس لیے جو شخص قرآن میں تدبر نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتا ہے وہ اس کا علاج معالجہ کرے، ڈاکٹر اسے علاج کے لیے دواؤں کا نسخہ لکھ کر دیتا ہے، وہ شخص ڈاکٹر سے نسخہ لے کر اسے چومتا ہے اور اپنے سر پر رکھتا ہے، پھر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے بیماری سے نجات مل جائے گی؟ بعینیہ یہی حال تارکین قرآن کا ہے، کیونکہ قرآن شفا بخش الہی نسخہ ہے جو ہر بیماری اور مرض سے نجات دیتا ہے، لیکن اس شخص کو جو اس نسخے پر عمل کرے۔ خاتمہ۔ برادر عزیز، آئیے ہم بھی قرآن کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں گے تو ہم اسے اپنا ساتھی بنا لیں گے، اور جب ہم اسے اپنا دوست بنا لیں گے تو ہمیں اس سے انس و پیار ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارا اس سے ایسا تعلق قائم ہو جائے گا جو اس کے اعلیٰ اہداف و مقاصد تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد ہم کبھی وحشت و تنہائی محسوس نہ کریں گے۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر مشرق و مغرب میں بسنے والی تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائیں لیکن اگر قرآن میرے پاس ہو تو میں کبھی تنہائی محسوس نہ کروں گا۔ ہم اور قرآن کو نجس کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کی بے حرمتی اور اہانت کرنا بھی جائز نہیں۔ طہارت، وضو، غسل یا تیمم کے یہ بغیر قرآن کے حروف اور اعراب، زبر، زیر، پیش وغیرہ کو مس کرنا جائز نہیں۔ مجنب کے لیے 7 آیات سے زیادہ تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے طہارت سے ہونا مستحب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ
جو قاری قرآن نماز کے علاوہ طہارت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا اسے 25 نیکیاں ملیں گی، اور جو طہارت کے بغیر تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ مسواک کرنا مستحب ہے، چنانچہ رسول اللہ سے روایت ہے کہ قرآن کے راستے کی صفائی کرو۔ عرض کیا گیا اے رسول اللہ، قرآن کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کے منہ۔ پوچھا گیا کس چیز سے صاف کریں؟ آپ نے فرمایا مسواک سے۔ قبلہ رخ ہونا، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ کر تلاوت شروع کرنا، کیونکہ ارشاد قدرت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں پڑھنا، کیونکہ نبی اکرم سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے کے سوا اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں دی۔ روزانہ کم از کم 50 آیت کی تلاوت کرنا، کیونکہ جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ ملائکہ کی نظروں میں روشن ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے تلاوت قرآن سے اپنے گھروں کو منور کرو۔ اس کی آیات اور صورتوں کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ سبق کا خلاصہ: قرآن کریم ایک ایسا وسیلہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کرنے کے لیے پسند فرمایا ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ دوسری طرف سے یہ روح اور عقل کے لیے دعوت و ضیافت ہے۔ علاوہ ازیں یہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن کریم کو اپنے پاس رکھ لینا یا ہمارا اس کو سجانا اور مزین کرنا کافی نہیں، کیونکہ قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کا ہدف صرف اس کی زیارت کرنے یا سننے یا قرأت کرنے سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ قرآن کے اہداف اور اس کی برکت اس سے بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے معرفت اور ہدایت لی جائے اور اپنی دنیاوی اور اخروی امور کی اصلاح کی جائے۔ اللہم